یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سنا۔ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے اپنے نبی سے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم محبت کر رہے ہو اپنے معبود سے، اپنے مسجود سے، تو میرے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه، نبی جو تم کو دے اس کو دے۔ کسی شاعر نے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ چار وجوہات کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے احسان کی بنیاد پر، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر، اور کوئی کسی سے محبت کرتا ہے کمال کی بنیاد پر۔ محبت کرنے کی چار وجہیں ہیں، چار وجہیں بنتی ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کی جاتی ہے، اور چاروں کی چاروں چیزیں جو ہم کسی بھی تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ الاثر موجود ہے، مکمل طور پر موجود ہے۔ اگر ہم جمال کی بات کریں تو جتنی خوبصورتی پوری دنیا انسانیت کو حاصل ہے، ایک ایک کو حاصل ہے، اکٹھا ایک کر دیا جائے تب بھی ہمارے آقا کی خوبصورتی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا تھا، جتنا جمال جتنا حسن آپ کو اللہ نے بیک وقت آپ کو دیا تھا، اتنے میں سے لوگوں کو بانٹا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور 14ویں چاند نمودار ہو چکا ہوتا ہے، میں کبھی 14ویں چاند کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف۔ میں فرق نہیں کر پا رہا ہوں کہ چاند کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے کہ ہمارے آقا کے چہرے کے اندر زیادہ ہے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ ہمارے آقا کے چہرے انور کی جو حسن و خوبصورتی ہے وہ چاند کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا کے چہرے میں چھائیاں نہیں ہیں اور چاند میں چھائیاں بھی موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے یہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی تشبیہ ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی تشبیہ ہے، چاند میں چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی چیز گم ہو جاتی اور اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آتی تھی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے جمال کے نور سے، جمال کی روشنی سے ہم وہ چیز تلاش کر لیا کرتے تھے۔
میرے بھائیوں، اگر کوئی حسن و خوبصورتی اور جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہر صورت کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے آپ کو جمال عطا فرمایا ہے وہ خالق جمال ہے، جس نے اپنی محبوبیت کے لیے قبول کیا ہے، اپنی محبوبیت کے لیے آپ کو بنایا ہے، اپنے آپ کو محبت کرنے کے لیے بنایا ہے، وہ خود خالق جمال ہے جو اپنے محبوب کو اس سے محروم رکھے گا۔ اگر ہم کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی ایسا کمال ہے جو اور ممتاز کر دیتا ہے، تو قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر۔ آپ کو کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، جس کی مثال آج تک میں پیش نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ ایک پہلوان تھا آپ کے زمانے میں، اس کو اسلام پیش کیا، ایمان کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے میرے پاس، بس اتنی بات ہے کہ میں پہلوانی کرتا ہوں، میں پہلوان ہوں، میں کشتی لڑتا ہوں، آ جائیے مجھ سے مقابلہ کیجئے، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کشتی ہوئی، ایک داؤ پیش کے بعد کمر پہ ہاتھ ڈال کر آرام اور اطمینان کے ساتھ رکانہ کو رکانہ نے کہا کہ میں ہار نہیں مانتا، میں ہار نہیں مانتا، آج تک کوئی مجھے پچھاڑ نہیں سکا۔ اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کی کھال پر اس کو بٹھا دیا جاتا، لوگ اونٹ کے کھال کو کھینچتے لیکن رکانہ ٹس سے مس نہ ہوتا، یہاں تک کہ اونٹ کے کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور رکانہ جیسے بیٹھا تھا ویسے بیٹھا رہتا، اس سے کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی آج تک اس کو پچھاڑا نہیں تھا۔ ہمارے آقا نے اس کو پٹخنی دی تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے اپنے آپ کو ہار ماننے سے انکار کر دیا، کہا پھر سے کشتی ہوگی، یہ کشتی نہیں مانی جائے گی، میں ہار نہیں مانتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تیار ہو گئے، دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ کشتی ہوتی ہے، پھر وہی کام، آپ نے کمر میں ہاتھ ڈال کر کے اس کو ایسا نچایا کہ چاروں خانے چت نظر آیا۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اندر کی طاقت ہے، آج تک کوئی مجھے پچھاڑ نہیں سکا، آپ نے مجھے پٹخنی دے دی، آپ کے پاس کوئی اندر کی طاقت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اندر کی طاقت کی دعوت دے رہا ہوں، اسے اندر کی طاقت کی دعوت دے رہا ہوں۔ فوراً رکانہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ یہ آپ کے کمال کی بات ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس کی تفصیل بیان کرنا وقت کا تقاضا ہے، اس لیے میں جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں اس کے تحت میں نے ایک دو چیزیں عرض کی، دونوں کی مثال میں نے پیش کیا۔ تیسری چیز ہے احسان۔ احسان کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی ہمارے لیے احسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، احسان کیا ہے، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، ہمارے ہی جن سے اللہ نے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور اللہ نے فرمایا احسان کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احسان نہیں کیے، ہم تک اسلام اور ایمان پہنچانے کے لیے، ہم کو اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں پتھر کھائے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، یہاں تک کہ گالی گلوچ آپ کو دیا گیا، آپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔
اگر قرابت اور رشتہ داری کی بات کریں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور امہات اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہمارا رشتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم محبت کرتے ہیں جمال کی بنیاد پر آقا سے کریں، اگر ہم محبت کرتے ہیں کمال کی بنیاد پر تو آقا سے کریں، اگر ہم محبت کرتے ہیں نوال اور احسان کی بنیاد پر تو ہم آقا سے کریں، اگر ہم محبت کرتے ہیں رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی ترجیح دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی بے وفا تو ہو سکتا ہے، ہر کسی سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر کوئی ہمارے خلاف محاذ بنا سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وہ نمونہ پیش کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسے ایسے وقت میں ہم کو یاد کیا، مرتے وقت بھی یہی فرما رہے ہیں، یا رب امتی، یا رب میری امت کا کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں یہی ذکر کر رہے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ پورے ہر ساری انسانیت کا یہ عالم ہوگا، سب کے سب یا رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا اللہ یا رب میرے رب میرا کیا ہوگا؟ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اے محبوب آپ کی امت کے بارے میں آپ خوش آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اگر محبت کرنی ہے تو آقا سے کریں، اور کرنی ہو یا نہ ہو ہم آقا سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی غیر اللہ سے محبت کہ کیا معنی؟ محبت کا مطلب ہر ایک محبت کا درجہ الگ الگ ہے۔ ماں باپ سے محبت کا بھی ایک درجہ ہے، بھائی بہن سے محبت کا بھی ایک درجہ ہے، استاد سے محبت کا بھی ایک درجہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی اور اللہ بتاتے خود اللہ سے لو لگانی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محسن کے احسانات کو جان کر کے اور اسے معلومات کر کے اس کو یاد کر کے شکر بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خوب خوب محبت سے نوازے، اپنی محبت و عظمت سے ہمیں نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔